دوسری چیز یہ کہ جتنی ڈیلے ہوتی ہے کراچی کے اندر اتنی زیادہ وہ چیز فیل ہوتی جاتی ہے. جیسے یونیورسٹی روڈ کی میں بات کروں تو یونیورسٹی روڈ کو بنتے ہوئے تقریباً 4.5 سال تقریباً ہو چکے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا لاسٹ جو ہماری ایک ویڈیو تھی جس کے اندر سندھ کی اور کراچی کی ہسٹری، مطلب سندھ اور کراچی، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ کو کراچی سندھ سے الگ ہے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ کراچی کو پہلے کیپچر کیا تھا انگریزوں نے، اس کے بعد پورے سندھ پہ کیپچر کیا تھا، تو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ 1839 میں کراچی پہ قبضہ کیا، اس کے بعد 43 میں پورے سندھ پہ کیا. تو اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو میں ہماری اس کے اندر ڈیٹیل میں بات ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ آج کی جو ویڈیو اس کے اندر ہم بات کریں وہ یہ کہ کراچی کے جو مسائل ہیں آج، وہ کراچی کے مسائل جو ہیں وہ حل کیوں نہیں ہو رہے، اور کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے، اور اس کا بگاڑ ایکچولی آپ کو حل پتہ چلے گا تب جب آپ کو پتہ چلے گا کہ بگاڑ کیوں ہوا تھا، کب سے ہوا تھا، کہاں سے ہوا تھا. اور جب تک آپ کو پرابلم نہیں پتہ چلے گی تو آپ کو ڈائگنوسس بھی آپ نہیں کر سکتے. تو یہ مقصد ہے یہ بات کرنے کا. تو یہ جو کراچی کے مسائل کا جو آغاز ہے نا، وہ کیسے شروع ہوا اور وہ پرابلم کیا ہے. دیکھیں میں چھوٹی چھوٹی سی کچھ باتیں بتاؤں گا، امپورٹنٹ ہیں بہت، نوٹ کر لیں یا سمجھنے کے لیے آپ کو اس پہ غور کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ جب 1947 میں کراچی کی آبادی ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس وہ تھی 4,35,000 435,000 پیپل. اور اسی وقت کراچی 1947 میں کراچی پاکستان کا آبادی کے حساب سے سب سے بڑا شہر نہیں تھا. لاہور کی آبادی کراچی سے کہیں زیادہ تھی. کراچی کی آبادی سے تقریباً 1 لاکھ زیادہ آبادی وہاں کی تھی، یعنی کہ کراچی کی آبادی کا 20% سے زیادہ آبادی لاہور کی تھی. لاہور کی آبادی تقریباً 5 لاکھ سے اوپر تھی. اور 47 سے لے کے 51 اگلے 4 سال میں کیونکہ ریفیوجیز مائگریشن ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان اسپیسیفکلی فرام انڈیا جو لوگ آئے، ان کی وجہ سے آبادی کا تناسب اتنی تیزی سے بڑھا کراچی کا کہ کراچی کی آبادی 4,35,000 سے بڑھ کے تقریباً 1 ملین تک چلی گئی تھی. 10 لاکھ یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ 4 سال میں ہو گئی. اور یہ وہ آبادی ہے کہ جو آپ کہیں کہ 1947 سے 4 سال تک جو آبادی 10 لاکھ پہنچ گئی، وہ آبادی اس سے پہلے یہ آبادی جو تھی ہارڈلی کیا نام ہے 10,000 سے 4,35,000 110 سال میں ہوئی ہے. ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا میں نے کہ کراچی کی وجہ جب انگریز آئے تو 10,000 تھی، اور 10,000 سے 4,35,000 1839 میں 10,000 جو انگریز ریکارڈ کر رہا ہے، اور 1947 میں 4,35,000، یعنی کہ تقریباً 108-9 سالوں میں یہ آبادی 10,000 سے 4,35,000 پہنچی ہے. اور 4 سالوں میں 4,35,000 سے 1 ملین ہو گئی ہے، 10 لاکھ ہو گئی ہے. تو ایک یہ بہت بڑا ایکسپونیشنل گروتھ ہے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اتنی بڑی آبادی کا تناسب بدلا ہے پورے ایک شہر کی. تو یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت تھی. اچھا اب ہوا یہ کہ کراچی کی آبادی کیونکہ اتنی تیزی سے بڑھی، کیونکہ کراچی واز دا کیپٹل، تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہاں پہ لوگوں کو سیٹل کیا سب سے زیادہ. اور دوسرا یہ کہ کراچی کی ایکسپینشن ٹھیک ٹھاک کیپیسٹی تھی اس زمانے سے لے کے دیکھیں آج تک کراچی پھیل رہا ہے. اس کے آس پاس کوئی نیبرنگ شہر بہت قریبی نہیں ہے بڑا، اور ٹھٹا ہے ادھر، وہ بھی کافی ٹھیک ٹھاک دور ہے، اور ادھر ہب ہے، ہب بھی کوئی بہت ہی بالکل ساتھ تو چپکا ہوا نہیں ہے جس کی آبادی انکروچ ہو جائے. اس کے بعد جو ہے دیکھا جائے تو ہوا یہ کہ کراچی کیونکہ انگریزوں نے 100 سال کے اندر بہت تیزی سے ڈیولپ کیا تھا، وہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے اندر سندھ کے قبضے کے بعد، کہ اس کے اندر کراچی کے اندر انڈسٹریز لگیں پارسیوں کی، گجراتیوں کی، اور بڑی تیزی سے کالجز بھی بنے، اور کیا نام ہے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بھی بنی. وہ اس لیول کی نہیں کہ جس لیول پہ آج پہ ہیں یا انگلینڈ میں تھیں، لیکن ہوا تو کراچی واز دا موسٹ ڈیولپڈ سٹی کمپیئر ٹو دا ادر پارٹس آف پاکستان، جو کہ پاکستان آزاد ہوا، اسپیشلی جو ایسٹ پاکستان تھا اس کے مقابلے میں تو کراچی بہت زیادہ ڈیولپڈ تھا. اب سچویشن یہ ہے کہ جو کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ تھی، کراچی کے اندر آبادی تھی، وہ سب چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ
कराची में आबादी बढ़े जा रही थी, क्योंकि लोग रोज़गार की तलाश में पूरे पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे, रेफ्यूजीज़ तो आ ही चुके थे। तो उसकी वजह से तकरीबन 1943-44 में जो प्लानर्स थे पूरे पाकिस्तान के, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, स्पेशली जो डेवलपमेंट को देखते थे, उन्होंने ये कहा कि भाई कराची मस्ट नॉट बी अलाउड टू डेवलप फर्दर, और कराची के अंदर उन्होंने एक काइंड ऑफ बैन लगाया उन्होंने कि भाई कराची में फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फर्दर फैक्ट्रीज और कमर्शलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि ये शहर आबादी के अलावा भी एक और पॉइंट है कि ये शहर दूसरे शहरों के मुकाबले में ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है ऑलरेडी, और अगर इसको आपने अलाउ किया और मज़ीद बढ़ने के लिए, मज़ीद डेवलप होने के लिए, मज़ीद इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो इसका और दूसरे शहरों का जो मवाजना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने बोला कि भाई आप इसको इस तरह से मज़ीद नहीं कर सकते आगे जाने के लिए, आपको इसको रोकना होगा। तो उन्होंने बैन लगा दिया फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, और ये बैन तकरीबन समझ लें कमोबेश 5 से 6 साल चला, जब तक अयूब खान नहीं आया। अच्छा, अब ये जो नुक्ता है ना, ये इकोनॉमिक्स के लोगों से आप पूछें या डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के लोगों से पूछें या डेवलपमेंट प्लानर से पूछें, तो आपको पता चलेगा कि होता यह है कि एक ये टर्मिनोलॉजी होती है पैरेलल डेवलपमेंट। पैरेलल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि पाकिस्तान की आबादी उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान मिला के बता रहा हूँ मैं आपको, तकरीबन 7.5 करोड़ थी। तो 7.5 करोड़ का मुल्क, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 3.25 करोड़ के करीब और 3.25-4 करोड़ के करीब की आबादी ईस्ट पाकिस्तान की आप कह लीजिए। वैसे 50s 51-52 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की टर्म नहीं आई थी, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजी 1955 में नाफिज हुई है। तो खैर ये जब ये बन गई तो उसके बाद हुआ ये कि रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि दूसरे शहर इतने बैकवर्ड हैं कंपेयर टू कराची की इंडस्ट्रियलाइजेशन के, कि अगर वहाँ पे नहीं किया तो कराची और दूसरे शहरों के अंदर बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा, और ये अच्छी बात नहीं है। उससे होगा ये कि आबादी भी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, सारी की सारी आबादी एक शहर में आ जाएगी, वो भी अच्छी बात नहीं है। और लोगों को उनके डोर स्टेप पे या उनके होम टाउन के अंदर आपको डेवलपमेंट देने की ज़रूरत है, यानी कि आप उनको इंडस्ट्रीज़ दें, आप उनको डेवलपमेंट दें, आप उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, आप उनको एयरपोर्ट दें, आप उनको रेलवे स्टेशन दें, आप उनको अच्छे हॉस्पिटल्स दें, अच्छे स्कूल्स दें, अच्छे कॉलेजेस दें, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ दें। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, अर्बनाइजेशन के साथ और डेवलप होने के साथ साथ, ये सब चीज़ें उसके साथ ये लिंक्ड है। और ये बात हो गई, उन्होंने शहरों के नाम दिए, उन्होंने कहा इन शहरों की पूरी लिस्ट है जिसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान के भी शहर थे, वेस्ट पाकिस्तान के भी शहर थे। उन्होंने कहा कि उनको आबादी को आप बढ़ाइए, आबादी को नहीं सॉरी डेवलपमेंट बढ़ाइए, आबादी ऑटोमेटिकली वहाँ पे बढ़ेगी। और ये इट इज़ अ ब्रिलियंट एडवाइस जिसने भी दी थी, जिन लोगों ने भी दी थी, दे वर ब्रिलियंट पीपल, जिन्होंने कहा कि बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। और अच्छा, अब देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड 2025 राइट नाउ 26, तो आज अगर आप देखते हैं आपके पास बेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कराची, बेस्ट टॉप एजुकेशन कराची या उसके नंबर 2 पे थोड़ा सा लाहौर है, बेस्ट आपके पास जो हॉस्पिटलाइजेशन या जो इलाज की सहूलतें हैं वो कराची, प्राइवेट हो या कुछ भी। तो ये जो हुआ है इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से जो लोग हैं वो उनके होम टाउन में, उनके अपने अपने शहरों में, अपने सूबों के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो कराची माइग्रेट कर आते हैं। और ये बात कहनी नहीं चाहिए ना, ये कहने की किसी को है कि भाई कराची में क्यों आते, नहीं। सवाल ये नहीं है वो कराची में क्यों आते हैं, सवाल ये है कि वो कराची में इसलिए आते हैं क्योंकि उनके अपने इलाकों के अंदर वो यूनिवर्सिटीज़ और वो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और डेवलपमेंट और वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो हेल्थ फैसिलिटी और वो एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारी हुकूमतों की जिम्मेदारी थी और है। हुकूमतों की जिम्मेदारी ये होती है कि वो शहरों की आबादियों को बढ़ाएं, बेहतर करें, डेवलप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ताकि लोग वहाँ पे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर हो सके। वो क्योंकि हम प्रोवाइड नहीं कर सके कराची के अलावा कहीं भी, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में मिला के बात कर रहा हूँ मैं उस वक्त से लेकर आज तक, तो उसकी वजह से लोगों को, अब आप देखिए कि कराची के अंदर इस वक्त पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पठानों का शहर, पश्तून आबादी के सेंट्रलाइज पॉपुलेशन कराची के अंदर है। क्यों?
کیونکہ NWFP جو کہ فاردسٹ نارتھ پروونس ہے پاکستان کا، وہاں سے سب سے زیادہ لوگ مائگریٹ کر کے کراچی آئے ہیں روزگار کی تلاش میں. روزگار کی تلاش میں کیوں آئے؟ کیونکہ آپ نے NWFP جو کہ آج کا KPK ہے، اس وقت کا NWFP، آپ نے وہاں پہ وہ اپرچونیٹیز نہیں دی وہاں پہ لوگوں کو کہ وہ وہاں پہ اپنا کاروبار تلاش کر سکیں. وہ اس وجہ سے کراچی آئے. اسی طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اور یہ میری کیونکہ اسٹڈی ہے، میں بھی اس کے اندر کچھ گنجائش ہو، لیکن میں ابھی بھی اس اسٹیٹسٹکس کے اوپر میں قائم ہوں کہ کراچی از دا لارجسٹ سٹی which holds the largest single population of all ethnic groups of Pakistan except پنجابی. پنجابیوں کا سب سے بڑا شہر کراچی نہیں ہے، لیکن سرائکیوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، سندھیوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، پٹھانوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، بلوچوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. گلگتی زبان کے بولنے والے لوگ سب سے زیادہ کراچی میں رہتے ہیں، گلگت شہر سے بھی زیادہ کراچی میں رہتے ہیں. اسی طریقے سے بلوچ زبان کے بولنے والے بھی کراچی میں رہتے ہیں. مہاجر اردو اسپیکنگ جو کمیونٹی ہے وہ بھی سب سے زیادہ کراچی میں رہتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کراچی کے، اور کشمیری بھی سب سے زیادہ کراچی میں. کشمیری جو ہے آپ کے مری سے زیادہ، یا دوسرے جو علاقے ہیں، یا مظفر آباد سے بھی زیادہ جو ہیں وہ کراچی کے اندر کشمیری ہیں. ایبٹ آباد سے زیادہ ہزارے وال کراچی کے اندر ہیں. اچھا، یہ دو قسم کی پاپولیشن ہے، یہ جو میں ساری ایتھنک سٹیز گنوا رہا ہوں. اس کے اندر تو وہ ہیں جو کہ ریزیڈنٹ پاپولیشن ہے، اور ایک وہ ہیں جو ورکنگ پاپولیشن ہے. دونوں ملا کے بتا رہا ہوں میں. ریزیڈنٹ پاپولیشن وہ ہیں جن کا یہاں پہ ڈوموسائل ہے، جن کا یہاں پہ ووٹ رجسٹرڈ ہے، جن کا شناختی کارڈ یہاں پہ. اور ورکنگ پاپولیشن وہ ہے کہ جن کا ووٹ وہاں ہے، PRC وہاں پہ، ڈوموسائل وہاں کا ہے، اور ان کا ووٹ بھی وہیں رجسٹر، شناختی کارڈ پہ پتہ بھی وہیں کا، لیکن وہ ورکنگ یہاں ہے. ان کا جو اگر آپ اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا لوگوں میں جا کے، علاقوں میں جا کے. جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں ایتھنوگرافی کی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی آبادیاں یہاں رہتی ہیں، کتنے زیادہ لوگ یہاں رہتے ہیں اس حساب سے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک 24-25 کروڑ کا ملک، جس میں سب سے زیادہ، جس میں 4 تو صوبے ہیں، اور اس کے اندر کانسنٹریٹڈ جو ایتھنک گروپس ہیں وہ 4 سے بھی زیادہ ہیں. 4 تو صوبے ہیں نا، لیکن دیکھیں نا، ہزارے وال ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، کشمیری ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، گلگت بلتستان ایک بڑی کمیونٹی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا سرائکی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے. یہ ساری کمیونٹیز ملا کے اگر آپ دیکھیں، ان کے نام پہ صوبے نہیں ہیں لیکن یہ کمیونٹیز ہیں، اور بہت بڑی بڑی کمیونٹی، ہزاروں لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی کمیونٹیز ہیں، کروڑوں لوگوں کی کمیونٹیز ہیں. چھوٹی چھوٹی کمیونٹی، سرائکی کوئی 10-15-20 لاکھ نہیں ہے، کئی کروڑ سرائکی ہیں. تو اس کے باوجود بھی آپ کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ پورے پاکستان میں جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ایکول اپرچونیٹیز نہیں ڈیولپ کر سکی گورنمنٹ آف پاکستان. اچھا، یہ گورنمنٹ آف پاکستان جب میں کہتا ہوں تو گورنمنٹ آف پاکستان کا مطلب یہ نہیں کہ آج کی گورنمنٹ، یہ پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہمارا یہ فیلئر ہے کہ ہم ان کو ڈیولپ نہیں کر سکے علاقوں کو، تاکہ وہ وہاں پہ مطلب کیا ضرورت پڑی ہے یا کیا ہے کسی کو کہ وہ اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کے ایک دوسرے شہر میں جا کے آباد ہو. اسی لیے کیونکہ اس کو وہاں پہ اپرچونیٹی نہیں ہے. یہ ہمارا ایک من حیث القوم ایک فیلئر ہے جو ہم ڈیولپ نہیں کر سکے. اچھا، اب یہ کام شروع کہاں سے ہوا؟ اب یہ امپورٹنٹ سوال ہے. تو میں نے آپ کو پکچر کریٹ کر دی ہے. اور میں تھوڑا سا اسٹیٹسٹک بتا دوں کہ 51 کے سینسس، 47 کا میں نے آپ کو بتایا، 51 کے سینسس کے اندر کراچی کی آبادی جو تھی وہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب پہنچ گئی تھی. اس کے بعد 61 کے سینسس کے حساب سے کراچی کی آبادی ہے 1.9 ملین، یعنی کہ 19 لاکھ کے قریب. اس کے بعد جو آبادی ہے وہ تقریباً ہر دفعہ جو ہے نا وہ تقریباً ڈبل ہوتی رہی ہے. 71 کے سینسس کے اندر وہ آبادی اور بڑھ گئی، ڈبل کے قریب 3 ملین پہنچ گئی. تو یہ اتنی تیزی سے ایکسپونینشیل گروتھ ہے کہ جو یوزولی نہیں ہوتی. اور پھر 79 کے بعد افغان ریفیوجیز بھی یہاں پہ آ گئے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. اس کی وجہ سے بھی کراچی کی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا. 71 کے بعد بنگال کا جو ہمارا سیسیشن ہوا، بنگال جب الگ ہوا تو بنگال کی آبادی ایک بہت بڑی یہاں پہ آ گئی بہاریوں کی شکل میں. وہ اس کی وجہ، اور بنگالی بھی، آج بنگالی پہاڑا کے اندر بنگالی بھی بہت سارے رہتے ہیں کراچی کے اندر. تو وہ ایک الگ ہے ایک اسٹیٹسٹکس، ان کو آپ نے سٹیزن کا درجہ بھی نہیں دیا ہوا، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ ویڈیو کا ٹاپک ہے. تو یہ سچویشن ساری میں بتانا چاہ رہا تھا. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو کہ یوزولی ڈسکس نہیں ہوتی ہے، لیس نون ہے، وہ یہ کہ 1947 میں جو لاسٹ 1941 کا سینسس ہے اس کے اندر کراچی جو ہے وہ ایک میجورٹی نان مسلم سٹی ہے.
यानी कि 51% पॉपुलेशन कराची की नॉन मुस्लिम थी। और नॉन मुस्लिम में थे कौन? नॉन मुस्लिम के अंदर आपको जान के हैरानी होगी कि पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई, ये तो नाम सुनते ही हैं आप, उसके अलावा यहूदी भी थे यहाँ पे। कराची के लोकल यहूदी आबादी भी थी, थोड़ी सी थी लेकिन थी, कुछ फैमिलीज थी, और उनकी आज भी कब्रें हैं, यहूदियों की कब्रें। कराची के अंदर एक कब्रिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे यहूदियों की कब्रें आज भी हैं, जहाँ पे उनके ज़ाहिर है जो भी उनके वाली वारिस हैं वो कभी चक्कर लगाते होंगे। और वो सारे यहाँ पे क्यों थे, ये इस बात का एविडेंस है कि कराची was developed by the British as a metropolitan city, as a inclusive city, as a culturally diverse city। तो यहाँ पे किसी एक कल्चर की इतनी बड़ी डोमिनेशन थी नहीं। एक पॉइंट और मैं बता दूं कि 1901 के बाद से जो है कराची के अंदर ये जो क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने शुरू किए थे, तो उसमें हुआ ये था कि जो 3 मेजर कम्युनिटीज़ थी आपकी कराची की, इम्पोर्टेंट, मेजर से मुराद आबादी में नहीं, इम्पोर्टेंस में, पारसी, हिंदू और मुसलमान। तो इन तीनों कम्युनिटीज़ का आपस में एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई हम ऑल्टरनेटिवली अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाएंगे कराची के। तो कराची के अंदर जो है पारसी, हिंदू, मुसलमान, पारसी, हिंदू, मुसलमान, पारसी, हिंदू, मुसलमान, ये सीक्वेंस में आते रहेंगे। मेरे पास पूरी लिस्ट अवेलेबल है, ये यूजुअली जेन्युइनली इजीली अवेलेबल नहीं होती मेरे पास। मैंने थीसिस के अंदर अपनी लिखी थी पीएचडी की, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा इस वीडियो के शॉर्ट के अंदर, के बीच के अंदर पूरी लिस्ट है, किस ईयर में कौन आया, किस ईयर में कौन आया, लेकिन पूरा सीक्वेंस है। बीच में कुछ अंग्रेज़ भी आए हैं, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तानियों, सॉरी, ये जो कराची के जो रेजिडेंट्स थे, कराची के रेजिडेंट्स में पारसी, हिंदू, मुसलमान, पारसी, हिंदू, मुसलमान, पारसी, हिंदू, मुसलमान, पूरा सीक्वेंस चला है 3-4 दफ़ा 47 तक। उसके बाद फिर 47 के बाद तो फिर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया, अगर वो मामला चेंज हो गया। तो ये कुछ चीज़ें। अब ये इसका नुक्ता आगाज़ किया था कि कराची का जो बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ जब आबादी में पाबंदी लगी, आबादी से मुराद है कि डेवलपमेंट पाबंदी लग गई, तो फिर डेवलपमेंट पे पाबंदी ख़त्म कैसे हुई? होता ये है कि 1958 में 7 अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ लगता है। मार्शल लॉ, ये भी एक मैं टॉपिक से उतरना नहीं चाहता, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि समझते हैं लोग कि मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया। मार्शल लॉ अयूब खान के ऑर्डर पे नहीं लगा था, मार्शल लॉ लगा था सिकंदर मिर्ज़ा के ऑर्डर पे। सिकंदर मिर्ज़ा उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जिनके ऑर्डर के बेस पे मार्शल लगा, और उनके ऑर्डर के ऊपर अयूब खान चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कायम हुए। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ये बड़ा फनी भी लगता है कि चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी लगा बनाया, उनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया। तो प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया सिकंदर मिर्ज़ा ने अयूब खान साहब को, जो ओहदा उन्होंने 24 अक्टूबर तक संभाला। उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट की तरफ चले गए और वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का मामला और प्राइम मिनिस्टर का मामला ख़त्म हुआ, फिर वो दूसरी तरफ बात चली जाती है। खैर वहाँ नहीं मैं नहीं जा रहा। तो अयूब खान जब हुकूमत में आया, अयूब खान ने जब सिकंदर मिर्ज़ा को हटाया 58 अक्टूबर में, 24 अक्टूबर 1958 में, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब मुल्क के अंदर हमें दिखाने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, गवर्नमेंट की इकॉनमी कैसे चलती है। तो अयूब खान साहब को एक्चुअली शो करना था अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, विच शुड बी फास्टर, क्विकर, मोर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड बेटर देन द प्रीवियस गवर्नमेंट्स विच वर डेमोक्रेटिक, कहें ना कहें जैसी भी थी। डेमोक्रेसी तो उस वक्त तक आई नहीं थी क्योंकि इलेक्शन तो हुए नहीं थे, 46 के इलेक्शन में मामला चल रहा था। खैर जैसा भी था, सिविलियन गवर्नमेंट से पहले बेटर। तो उन्होंने उसके ऊपर जो है बात शुरू की और उन्होंने कहा कि भाई मुझे रिजल्ट चाहिए एंड आई वांट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उनके जो एडवाइज़र जो भी रहे होंगे, उन्होंने उनको कहा कि भाई बात ये है कि कराची को अगर आप ये पाबंदी खोल दें तो कराची के अंदर सबसे बेहतर इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कराची में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। वहाँ पे पोर्ट है, वहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे क्या नाम है, सी पोर्ट है, वहाँ पे रेलवे का कनेक्टिविटी है और आबादी है, पढ़ी लिखी या जिसे कहते हैं ना कि स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। तो इसके लिए आप वहाँ पे आबादी खोलते हैं तो अगर इंडस्ट्री लगेगी तो बड़ी तेज़ी से वहाँ पे जल्दी से रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बैन लिफ्ट कर लिया और उसके बाद अचानक से यहाँ पे दोबारा से एक नई वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई जो कि आज तक ख़त्म नहीं हुई है। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान से लेबर जो थी, मैनुअल लेबर और स्किल्ड लेबर, वो माइग्रेट होकर कराची आनी शुरू हो गई और उससे इतनी तेज़ी से कराची में आबादी का तनासब चेंज हुआ, मज़ीद चेंज हुआ, जो पहले हो चुका था उसके बाद भी चेंज होता रहा। और अच्छा अब ये मैं ना इस बहस का हामी हूँ, ना मुझे अच्छी लगती है कि जी बाकी सारे लोग कराची क्यों आते हैं। भाई कराची
پورے پاکستان کا شہر ہے, وہ کوئی بھی آ سکتا ہے کراچی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا آرگیومنٹ کچھ اور ہے. میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہ جو بھی کراچی آنا چاہتا ہے وہ آئے ضرور, لیکن اس کے اپنے علاقے میں بھی ہونا چاہیے, اس کے اپنے علاقے میں بھی انڈسٹری ہونی چاہیے, اس کے اپنے علاقے کے اندر بھی ایئرپورٹ ہونا چاہیے, اس کے اپنے علاقے کے اندر بھی جو ہے اچھے ہاسپٹل, اچھا علاج ہونا چاہیے. یہ آرگیومنٹ ہے. وہ اویلیبل اس وجہ سے کیوں نہیں ہوا, کیونکہ وہ سب کے سب جو ہے ان کو نیڈ ہی نہیں فیل ہوئی, کیونکہ کراچی کی انڈسٹریلائزیشن بڑھتی رہی. اس لیے کراچی آج جو رف ایسٹیمیٹس ہیں, کوئی کہتا ہے 3.5 کروڑ آبادی, کوئی کہتا ہے 3 کروڑ آبادی, کوئی کہتا ہے 4 کروڑ آبادی, کوئی 4 کروڑ سے بھی اوپر کی بات کرتا ہے. کراچی کی آبادی کا ایک بڑا معمہ ہے, اور کراچی کی آبادی کا معمہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر ورکنگ پاپولیشن اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ورکنگ پاپولیشن ہے کہ جو یہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہے, جو کہ یہاں پہ جن کے شناختی کارڈ نہیں ہے, تو یو کانٹ ڈسکرائب اٹ کہ اس کی آبادی کتنی ہے. جو محتاط اندازے ہیں وہ تقریباً 3.5 سے 4 کروڑ کی آبادی کا شہر بتایا جاتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ 3.5 سے 4 کروڑ کی آبادی کا جو شہر ہے وہ کیسے مینج ہو, وہ کوئی بھی نہیں مینج کر سکتا. یہ تو نیو یارک کی آبادی سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے, اور نیو یارک کے میئر سے کمپیئر کرتے ہیں. نیو یارک کے میئر کا جو رقبہ ہے, ابھی کمپیریزن ہوا تھا میئر کراچی صاحب کا, میئر آف نیو یارک جو زوران ممدانی ہیں ینگ میئر, ان سے کمپیئر ہوا تھا ہمارے کراچی کے ینگ میئر کا. تو کراچی کے میئر کے آپ یہ بھی تو ذرا کمپیئر کریں کہ ان کا رقبہ کتنا ہے. ان کا نیو یارک کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ فیو ہنڈریڈ آف اسکوائر کلومیٹرز ہے, فیو ہنڈریڈ, پتہ نہیں 200-250 یا 300 کے قریب اسکوائر کلومیٹرز ہے. کراچی کا رقبہ 3,500 اسکوائر کلومیٹر ہے. مطلب we have 10 times more territory than New York. We can't compare Karachi with New York. نیو یارک کی آبادی اور کراچی کی آبادی میں بھی کو پتہ نہیں کتنا فرق. کراچی کی آبادی, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے والا ہوں میں آپ کو, کراچی کی آبادی, شہر کی آبادی دنیا کے کم از کم کچھ نہیں 100 ممالک سے زیادہ بڑی آبادی ہے. پورے یورپ کے اندر میں انگلی پہ گن کے بتا سکتا ہوں آپ کو 4 ملک ایسی ہوں گے جن کی آبادی کراچی سے زیادہ ہے, 4 سے 5 ملک. باقی سارے ملکوں کی آبادی کراچی سے کم ہے. پورتگال کی آبادی 1.25 سے 1.5 کروڑ ہے. پرتگال کی آبادی, کتنا بڑا نام ہے پرتگال, اور ہماری آبادی تقریباً 3.5-4 کروڑ کے قریب پہنچی ہوئی ہے. انگلینڈ اتنا بڑا ملک ہے, دنیا کی بڑی طاقت ہے, اکنامک قوت ہے, اس کی آبادی کتنی ہے؟ اس کی آبادی ہے 5 کروڑ 80 لاکھ. انگلینڈ کی آبادی, پورے ملک کی آبادی 5 کروڑ 80 لاکھ ہے, اور ہم 3.5-4 کروڑ ایک شہر لے کے بیٹھے ہوئے. آسٹریلیا کی آبادی 3.5 کروڑ ہے. اتنا بڑا بر اعظم ہے, اتنا بڑا ملک ہے, اس کی آبادی 3.5 کروڑ ہے. کراچی کی آبادی ہم اس کے برابر لے کے بیٹھے ہوئے. کینیڈا کتنا بڑا ملک ہے, اب رقبے کے حساب سے 2nd اور 3rd لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے, اس کی آبادی 4.5 کروڑ کے قریب پہنچی. وہ مائگریشن بڑھائی جا رہی ہے, اس وجہ سے ان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اتنی آبادی ان کی ویسے اتنی بڑھنی چاہیے تھی نیچرل کازز کی وجہ سے, لیکن کیونکہ ان کی مائگریشن اتنی بڑی ہے اور اتنی وہ بلاتے رہتے ہیں امیگرینٹس اپنے ہر جگہ سے, تو ان کا اتنا نمبر پہنچا ہے. اب آپ کینیڈا کا سائز, آسٹریلیا کا سائز دیکھیں اور کراچی کو دیکھیں, تو جب اتنے سے ایک شہر کے اندر آپ پورے ملکوں سے, بر اعظموں سے زیادہ, آپ نیوزی لینڈ سے کمپیئر کر, نیوزی لینڈ جو ہے اس کی تو آبادی 1 کروڑ بھی نہیں ہے, چند لاکھ کی آبادی ہے وہ شہر, وہ پورا ملک. تو اس کی پرائم منسٹر سے زیادہ, پتہ نہیں کتنے 10-20 گنا زیادہ آبادی تو کراچی کا میئر چلاتا ہے. تو یہ کیسے کام چلے گا؟ مطلب اٹ از انتھنکیبل. اگر آپ یہ اسٹیٹسٹکس جو میں ساری آپ کو بتا رہا ہوں آپ سامنے میپ پہ رکھیں یا آپ سامنے بلیک بورڈ پہ رکھیں یا چارٹ پہ رکھیں, تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ جتنا چل رہا ہے یہ چل بھی کیسے رہا ہے. یہ معجزہ ہے جس طرح سے وہ شہر چل رہا ہے. آپ ایک اور جس میں بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ دنیا کے اندر جب ریسورس ایلوکیشن کی بات ہوتی ہے کہ جی اس علاقے میں اتنے لوگ رہتے ہیں اور اتنے لوگوں کے حساب سے یہاں پہ روڈ بنے گی, اتنے لوگوں کے حساب سے یہاں پہ پانی کی ڈسٹریبیوشن ہوگی, یا اتنے لوگوں کے حساب سے یہاں پہ پارک بنے گا, ہاسپٹل بنے گا, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنے گی. پرابلم کیا ہے؟ کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کی 30 سے 40% آبادی کراچی کی ریزیڈنٹ آبادی نہیں ہے, شاید اس سے بھی زیادہ ہو, میں اندازے کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو جو اسٹیٹسٹکس بتا رہی ہوتی ہیں. وہ یہ کہ جو میں اس حساب سے بتا رہا ہوں کہ جو رجسٹرڈ یہاں پہ شناختی کارڈ ہیں اور جو یہاں پہ سینسس کا ڈیٹا اس کے حساب سے جو لوکل آبادی ہے, جو وہ آبادی کی بات کر رہا ہوں جو یہاں پہ ووٹر ہے, جو یہاں پہ ورکنگ آبادی ہے, وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ یہاں پہ ریسورس ایلوکیشن کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اس علاقے, فرض کریں کوئی روڈ ہے,
اب اس روڈ پہ آپ نے دیکھا کہ جی اس کے دائیں اور اس کے بائیں جانب جو گھر بنے ہوئے ان کی آبادی کے حساب سے اس پورے یا لیٹ سے گلشن ٹاؤن کے اندر اتنی آبادی ہے. کتنی آبادی ہے؟ اتنی آبادی جتنی سینسس کے ڈیٹا کے اندر آئی ہے. جتنی آبادی کیا نام ہے یا سینسس ڈیٹا سے لیں گے یا آپ شناختی کارڈ سے لیں گے یا رجسٹرڈ ووٹر سے لیں گے, یہ اتنی آبادی ہے یہاں پہ. اب آپ نے اس آبادی کے حساب سے یہاں پہ کیا نام ہے ریسورس ایلوکیشن کرتی, جو ریسورس ایلوکیشن کی تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ آبادی آپ نے ایک بات کرو کہ آپ نے کہا کہ یہ 35 لاکھ آبادی رہتی ہے اس روڈ کو استعمال کرنے لوگ 35 لاکھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ادھر ادھر جو گھر ہیں ان کی آبادی یا ان کے جو لوگوں کے اس علاقے کے رجسٹرڈ جو شناختی کارڈ ہیں وہ اتنے ہیں. جب آپ اس کے اوپر حقیقت میں جائیں گے تو ان گھروں کے اندر جو کام کرنے والے ہیں یا رہنے والے ہیں, مالی ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو ان اسکلڈ لیبر ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں وہاں پہ جو کچی آبادیوں میں رہتے ہیں, وہ بھی تو اسی روڈ کو استعمال کر رہے ہیں. تو پتہ ہی چلا آپ نے 35 لاکھ لوگوں کے روڈ بنائی, وہ استعمال کر رہے ہیں 45-50 لاکھ لوگ. تو 10-15 لاکھ لوگ کو آپ اس روڈ میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے دوبارہ سے؟ یہ ایک بڑا معمہ ہے کراچی کے حوالے سے, ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, کہ یو نیور نو. اور دوسری چیز یہ کہ جتنی ڈیلے ہوتی ہے کراچی کے اندر اتنی زیادہ وہ چیز فیل ہوتی جاتی ہے. جیسے یونیورسٹی روڈ کی میں بات کروں تو یونیورسٹی روڈ کو بنتے ہوئے تقریباً 4.5 سال تقریباً ہو چکے ہیں. اب 4.5 سال ڈیلے کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ کنسیو ہوا تھا یا جب وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا تھا تب اب اس روڈ کو استعمال کرنے والی آبادی اور آج 4 سال کے بعد جو روڈ کو استعمال کرنے والی آبادی اس میں زمین آسمان کا فرق آ گیا. تو وہ آٹومیٹکلی وہ جو ہے وہ آپ کی جو اس کی افادیت تھی اس کے اندر وہ اتنی 100% آپ کے اچیو نہیں کرے گا جب بھی وہ کمپلیٹ ہوگا. ابھی تو کمپلیٹ ہونے کے قریب نہیں ہے. جب بھی وہ کمپلیٹ ہوگا تو وہ 5-6 سال لیٹ ہو چکا. وہ پروجیکٹ اگر بننے شروع ہونے سے 6 مہینے میں بن جاتا تو شاید اس کا کوئی فائدہ ہوتا, لیکن اب 5-5.5 سال کے بعد اس کا فائدہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. تو یہ کچھ کراچی کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اور یہ کچھ چھوٹا سا ڈیٹا ہے, وہ بہت ہی زیادہ بڑی لیول پہ ابھی میں نئی باتیں کی ہیں. کچھ اور بھی باتیں ہوں گی تو پھر میں آپ سے ڈسکس کروں گا. یہ کچھ باتیں تھیں تو میں چاہتا تھا کہ کچھ شیئر کریں تاکہ جو بحث ہے نا, بحث جو ہے وہ ٹیکنیکل بحث ہو, پولیٹیکل ایتھنک ایموشنل بحث نہ کریں. وہ کنسٹرکٹیو نہیں ہوتی, وہ ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے. ہم لوگوں کو جب پوائنٹ کر کے کسی کے اوپر الزام تراشی کر دیتے ہیں تو پھر اس میں ہوتا یہ کہ آپ کو پاس راستہ نہیں ملتا. ہمیں مسئلے کے جڑ پہ جانا ہے اور جڑ پہ جا کے اس کے سلوشن کی طرف جانا ہے. تو یہ میری گزارش تھی اور میں نے کوشش کی ہے, اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں, لیکن میں نے کوشش کی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی جو ہماری ساری ایتھنیسٹیز ہیں ان میں سے ساری کی سارے پاکستانی ہیں, ان سب کا اتنا ہی حق ہے پورے شہر, پورے کراچی کے اوپر, پورے پاکستان کے اوپر, پورے صوبے کے اوپر, جتنا کہ کسی کا بھی ہے. تو یہ میری ڈیبیٹ نہیں ہے, میری ڈیبیٹ تو ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر ہے. تھینک یو.